جس نے اس محفل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس کی عالمی حصہ لیا، اللہ عز و جل اپنی رحمتوں سے بارہمات فرمائے۔ حضرات، میں نے قرآن مقدس کی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس کا ترجمہ ہے اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا دیا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی تعریف بیان فرما رہا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا دیا۔ عالم، ہم اور آپ جس عالم میں رہتے ہیں، اس عالم کو عالم حیوانات کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ جس عالم میں سانس لے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ عالم حیوانات۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار عالم، عالم نباتات، عالم جمادات۔ ہم کچھ ناموں کو جانتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ 18,000 عالم، اس طرح کے 18,000 عالم۔ اور رب نے عالم نہیں کہا، عالمین کہا۔ یا عالمین عالم کی جمع، واحد ایک کو کہا جاتا ہے اور جمع ایک سے زیادہ۔ اب اس کے ایک سے زیادہ جس قدر ہو جائے، تو یہاں عالمین سے مراد کیا ہے؟ ایک عالم نہیں، اس سے مراد جمع کا صیغہ اللہ نے لایا اور ان تمام 18,000 عالم کا ذکر فرما دیا۔ ان تمام 18,000 عالم۔ اے محبوب، آپ ان تمام 18,000 عالم کے لیے رحمت۔ جب آپ ان تمام عالم کے لیے رحمت، آپ جہاں چاہتے تشریف لے جاتے، جس عالم میں چاہتے چلے جاتے، لیکن آپ اس عالم میں تشریف لائے، عالم حیوانات میں تشریف لائے، بشری لبادہ اوڑھ کر اللہ نے اپنے محبوب کو، جو نور علی نور ہے، جو نور علی نور ہے، اس نور کو اللہ نے بشریت کا لبادہ اڑا کر 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں مبعوث کیا۔ حضرات، رحمت کے معنی ہوتا ہے مہربان۔ رحمت کے معنی مہربان۔ اور معنی کیا ہوا؟ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے مہربان بنا۔ مہربان، ذات یقیناً سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مہربان کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے ہمیں ایسا مہربان عطا کیا ہے، ایسا مہربان۔ اب زمانہ جو کچھ بھی چاہے ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب جیسا مہربان۔ حضرات، جب مصطفیٰ سارے عالم کے لیے مہربان ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے، آپ کسی عالم میں چلے جاتے، آپ کو اختیار تھا
ہم جائیں، آپ اس عالم میں تشریف لائے، ہم غلاموں میں تشریف لائے، اور اس عالم میں آ کر اس انسان کے عظمت کو بڑھا دیا، انسانوں کی عظمت کو بڑھا دیا، انسانوں کی رفعت کو بام ثریا تک پہنچا دیا۔ یہ مصطفیٰ کا خاص رحم و کرم ہے، ورنہ آپ چاہتے تو آپ کو اختیار کلے کا، آپ چاہتے تو کسی اور عالم میں چلے جاتے، لیکن مصطفیٰ نے اس عالم میں تشریف لائے، اس عالم کو پسند کیا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ ہر عالم میں کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا۔ مصطفیٰ کی مہربانی ہے، آپ کا رحم خاص ہے کہ آپ نے اس عالم کو پسند فرمایا، اور اس عالم میں تشریف لا کر اس عالم میں انسانوں کی عظمت اور رفعت کو بام ثریا تک پہنچا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے وقت میرے سرکار اس دنیا میں صبح صادق کے وقت تشریف لائے۔ صبح صادق، صبح صادق کسے کہا جاتا ہے؟ رات کا وہ حصہ جہاں سے رات ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دن کا اجالا ظاہر ہو رہا ہے۔ صبح کا صادق کہا جاتا ہے جہاں سے رات ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دن کا اجالا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ سرور عالم نور مجسم ایسے وقت میں دنیا میں میرے مصطفیٰ کا ایسے درمیانی وقت میں تشریف لانا بھی بے مثال ہے، اس لیے کہ عظیم الشان نبی ہے، عظیم المرتبت نبی ہے، محبوب کبریا ہے۔ اگر آپ رات کے کسی حصے میں تشریف لے آتے تو دن کو شکایت کرنی، اور اگر دن میں تشریف لے آتے تو رات کو شکایت ہوتی۔ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو نہ رات میں بھیجا نہ دن میں بھیجا، اس لیے کہ اگر رات میں آتے دن کو شکایت ہوتی اور دن میں آتے تو رات کو شکایت ہوتی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو درمیانی وقت میں بھیجا، نہ دن کو شکایت ہوتی نہ رات کو شکایت۔ ایسے رحمت اللہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب میرا بچہ اس دنیا میں مبعوث ہوا، جب آپ کی ولادت کے بعد عادت ہوتی ہے، نبی رحمت اس دنیا میں تشریف لاتے ہی اپنی پیشانی کو سر سے جھکا۔ حضرات غور فرمائیں، بچے کی پیدائش، بچے کی پیدائش جب ہوتی ہے، کل بھی بچوں کی پیدائش، صبح قیامت تک بچوں کی پیدائش ہوتی رہے گی، لیکن عام بچوں کی پیدائش کا حال یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا۔ اگر بچہ پیدا ہو جائے اور نہ روئے تو سارا ماحول غمزدہ ہو جائے گا۔ بچے کے رونے میں
سب کی خوشی شامل ہے۔ طبی نظریہ ہے کہ جب بچہ کھل کر روتا ہے تو اپنی قوت گویائی کی سلامتی کی گواہی دیتا ہے کہ آنے والا بچہ کھل کر رو رہا ہے، اس لیے بچہ گونگا نہیں ہے، بولنے کی صلاحیت ہے۔ اور اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور نہ روئے، سارا ماحول غمزدہ ہو جائے گا، باپ الگ پریشان ہے، ماں الگ پریشان ہوگی، ڈاکٹرز الگ پریشان ہوگی، یہ رویا کیوں نہیں؟ بہت سارے سوالات کو پیدا کرتا ہے۔ لیکن اسی زمین کے اوپر آمنہ کی گود میں ایک ایسا نورانی بچہ پیدا ہوا جس کا عالم یہ ہے کہ آپ روتے ہوئے نہیں آئے، چیختے چلاتے ہوئے نہیں آئے، بلکہ پیشانی میں مصطفیٰ سجدے میں ہے اور نبی مصطفیٰ سے رب حبلی کی صدا آ رہی ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ غور فرمائیں، مصطفیٰ ابھی ایک گندے سے ہو رہے، ابھی اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اولادوں کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ امت کی فکر کرتے نظر آ رہے ہیں، امت کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ کیسے مہرباں ہے نبی کہ اس دنیا میں تشریف لائے، اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے تشریف لائے، اور میرے مصطفیٰ کی ولادت کے موقع پر کائنات کا ذرہ ذرہ اظہار خوشی کر رہا تھا۔ فرشتے آمنہ بی کی آنگن میں آ کر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے تھے، مصطفیٰ پر درود و سلام پیش کر رہے تھے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا تھا رحمت للعالمین تشریف لے آئے، کائنات کی ہر شے جانتی تھی خاتم النبیین تشریف لے آئے، رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ کائنات کا ہر ذرہ اس بات سے واقف تھا کہ آخری نبی مبعوث ہو گئے۔ سب اظہار خوشی کر رہے تھے، ہاں ایک تھا جو غم میں مبتلا تھا، ایک ہی تھا اس وقت، ایک ہی تھا اس وقت، ایک ہی تھا۔ آج بھلا ہی بہت سے ہوں، لیکن اس وقت ایک ہی تھا، وہ ابلیس لعین تھا۔ ابلیس مصطفیٰ تشریف لے آئے، پریشان بھاگا ہوا جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا آج تو اتنا پریشان کیوں ہے؟